ریاض صاحب نے گھر کے دروازے سے موٹر سائیکل نکالی اور پریشانی کے عالم میں دکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ریاض صاحب بہت نیک اور نرم مزاج انسان تھے۔ زندگی کے کئی سال بڑی ایمانداری سے ایک پرائمری اسکول میں استاد کا فرض نبھا کر پچھلے سال ریٹائر ہوئے تھے۔ پنشن سے گزارا ہو رہا تھا۔ بڑا بیٹا تعلیم سے فارغ ہو کر نوکریاں ڈھونڈ کر جب تھک گیا تو ریاض صاحب نے اسے ایک کریانہ کی دکان بنا دی۔ کچھ عرصہ تو دکان اچھے طریقے سے چلی، مگر بعد میں آہستہ آہستہ دکان کی سیل کم ہوتی گئی اور اب 2 مہینوں سے یہ عالم تھا کہ پینشن کے پیسوں سے دکان کا کرایہ ادا ہو رہا تھا۔ ان کے بیٹے نے ایک بات محسوس کی کہ صبح جب وہ دکان پہ آتا تو دکان کے آگے ہلدی بکھری پاتا۔ ریاض صاحب نے اپنے بچپن کے ایک دوست منور صاحب سے، جو کہ علمیات جانتے تھے، ان سے مسئلہ بیان کیا۔ دوست نے یہ بتایا کہ ساتھ والے دکاندار شرارت کرتے ہیں، کہیں سے کوئی عمل کرواتے ہیں کہ گاہک تمہاری دکان پہ نہ چڑھے اور آئے، روز ہلدی پڑوا کر تمہاری دکان کھلنے سے پہلے دکان کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ روز کی بنیاد پہ وہ یہ ٹونا بازی کرتے ہیں دکان پہ کوئی گاہک نہ آئے کہ گاہک نہ آنے کی وجہ سے دکان تم بند کر کے گھر جا بیٹھو۔ منور صاحب نے کہا کہ اس طرح کی ٹونا بازیاں سلفی علم ہوتے ہیں اور روز کی بنیاد پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب روز تو اس کا توڑ نہیں کیا جا سکتا، اور اس طرح کی ٹونا بازی کا حل یہ ہے کہ دکان کے اندر کسی اللہ کے پیارے انسان کی قمیض ٹانگ دی جائے تو یہ ٹونا اثر نہ کرے گا۔ ریاض صاحب نے سن کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن وہ اپنے محلے کے حاجی صاحب، جو کہ ہر سال حج پہ جاتے تھے، ان کو سارا مسئلہ بتا کر ان کی قمیض لے کر دکان پر ٹانگ چکے تھے۔ عصر کے وقت بیٹے کا فون آیا کہ ابو دکان کے حالات وہی ہیں۔ ریاض صاحب نے 2-3 دن بعد وہ قمیض اتار کر اپنے پیر سائیں کے خلیفہ، جو کہ پیر صاحب کے بڑے قریب مانے جاتے تھے، ان کی قمیض ٹانگ دی، مگر نتیجہ جوں کا توں۔ بہت سوچ سمجھ کر ریاض صاحب نے اپنے مرشد صاحب سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ پورے دن کا سفر کر کے مرشد کے استانے پہنچے، رات وہاں رہے۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد مرشد سائیں کو سارا حال سنایا اور باری ہدیہ ادا کر کے مرشد صاحب کی متبرک قمیض لے کر دکان پر پہنچے اور خلیفہ صاحب کی قمیض اتار کر مرشد صاحب کی قمیض ٹانگ دی۔ اگلا سارا دن بیٹے کی کوئی کال نہ آئی۔ شام کو بیٹا جب گھر پہنچا تو بڑی بے قراری سے ریاض صاحب نے حال پوچھا تو بیٹے نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ریاض صاحب نے یہ کہا کہ ابھی پہلا دن ہے، کچھ دن میں ہی قمیض کا اثر شروع ہو جائے گا۔ مرشد کی قمیض لگائے 15 دن گزر چکے تو شام کو بیٹا گھر آیا تو اور شاپر ریاض صاحب کو دیتے ہوئے کہا، اس میں پیر سائیں کی قمیض ہے۔ پہلے تو کبھی بھولا بھٹکا کوئی گاہک آ ہی جاتا تھا، جب سے یہ قمیض لگائی ہے وہ بھی بند ہو گیا، اب تو کوئی گاہک دکھتا ہی نہیں دکان کی طرف۔ ریاض صاحب نے اداس لہجے میں بیٹے کو کہا، کل حساب کتاب بنا کر دکان بس بند کر دو، رزق اللہ پاک کے اختیار میں ہے، اللہ کریم کرم کرے گا انشاءاللہ۔ اور آج دوپہر کو ریاض صاحب کو بیٹے کا فون آیا تھا کہ ابو جتنی جلدی ہو سکے دکان پر پہنچیں، اور اب ریاض صاحب بے حد پریشانی کے عالم میں موٹر سائیکل پر سوار دکان کی طرف رواں دواں تھے۔ جیسے جیسے دکان کا راستہ کم ہو رہا تھا، ریاض صاحب کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ دور سے ہی ان کی نظر دکان پر پڑی، رش دیکھ کر کلیجہ دھک سے رہ گیا کہ اللہ خیر کرے، یہ لوگوں کا رش کیوں ہے۔ موٹر سائیکل دکان کے سامنے روک کر جیسے تیسے کھڑی کی اور دھڑکے دل سے دکان میں داخل ہوئے۔ بیٹے پر نظر پڑتے ہی گھبرائی آواز میں بولے، بیٹا خیر تو ہے؟ بیٹا جو بہت خوشی کے عالم میں کھڑا سامان تول رہا تھا بولا، ابو باتیں بعد میں کریں گے، سب خیریت ہے، آپ کیش سنبھالیں، رش بہت ہونے کی وجہ سے مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے۔ اور ریاض صاحب نے ایرانی سے دکان پہ لگے گاہکوں کے رش کو دیکھتے ہوئے کیش بکس کے پاس بیٹھ گئے۔ ایک گاہک جاتا، 2 آ جاتے، 2 جاتے، 6 آ جاتے۔ ریاض صاحب بہت حیران تھے۔ بیٹے نے ان کی حالت دیکھتے ہوئے ان کے پاس آ کر ان کے کان میں کہا کہ ابو جی، ایک بہت ہی نیک انسان جو میرے مرشد ہیں، ان کی قمیض مل گئی تھی، اس کی برکت کی وجہ سے یہ رش ہے۔ ریاض صاحب نے جلدی سے کہا کہ مجھے بھی بتاؤ کہ کون ہے وہ اللہ کے پیارے بندے، اور مجھے بھی ان کی قمیض دکھاؤ۔ ان کا بیٹا ان کو دکان کی پچھلی طرف دیوار پہ دیوار گیر سے ٹنگی قمیض کے پاس لے آیا۔
ریاض صاحب نے قمیض کو دیکھا اور پھر ایرانی سے اپنے بیٹے کی طرف جو آنکھوں میں عقیدت اور محبت لیے ریاض صاحب کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جی ہاں ابو جی، آج صبح گھر سے آتے ہوئے میں آپ کی قمیض اٹھا لایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ ریاض صاحب کے گلے لگ گیا اور بس یہی کہے جا رہا تھا کہ ابو جی آپ ہی میرے مرشد ہیں، بس آپ ہی میرے مرشد ہیں، رازق بس اللہ پاک کی ذات ہے اور ماں باپ سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں ہوتا۔ کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ والسلام۔ تو دوستو ایسے ہی شاندار ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایسی ایک شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔